اللہ کے اور کسی کے جملے نہیں ہو سکتے. یہ ہے گواہ نبوت، یہ ہے گواہ رسالت. آج بھی نہج البلاغہ میں مولا کا ارشاد ہیر ایک طرح جگمگا رہا ہے. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کنت فی المہد ارا نور الرسالہ واشم راحت النبوہ. ارے میں جھولے میں لیٹے لیٹے، ارے یہ ہے گواہ نبوت، یہ ہے گواہ رسالت. علی فرمانے میں جھولے میں لیٹے لیٹے نور رسالت دیکھ بھی رہا تھا اور خوشبو نبوت سونگ بھی رہا. ایک صلوات بلند آواز پر محمد وعلیہ. یہ ہے گواہ رسالت، یہ ہے گواہ رسالت کہ جس نے گواہی دی ہے. اور یاد رکھیے بس ایک پہلو اور ذہن میں آ گیا ہے، جھوٹی گواہی انسان کیسے دیتا ہے؟ یعنی سوائے علی کے کوئی گواہ بن ہی نہیں سکتا. توجہ رہے، جھوٹی گواہی صاحب کب دیتا ہے؟ کب دیتا ہے جھوٹی گواہی؟ دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں، یا تو رشوت دی جائے کہ تم میرے لیے جھوٹی گواہی دے دو، لو یہ 50,000 روپے رکھ لو. رشوت دی، جھوٹی گواہی دے دی کہ یہ مکان اسی کا ہے. یا ڈرایا جاتا ہے یا دھمکایا جاتا ہے. اگر کوئی بڑا ایماندار ہے، ارے صاحب میں چھوؤں گا بھی نہیں رشوت، میں تو چھوتا بھی نہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوؤں گا تو خود جیب میں ڈال دو. میں ہاتھ نہیں لگاتا رشوت کو، خود اپنے ہاتھ جیب کے اندر ڈال دو. تو معلوم کہ رشوت دے دی تب جھوٹی گواہی دے دی، یا ڈرا دھمکا دیا. ارے دیکھو تمہارے بچے جاتے ہیں اسکول، ذرا سنبھل کے بھیجنا ان کو. تم جاتے ہو دفتر، راستہ لمبا ہے، احتیاط سے چلنا، خطرہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے. میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں. ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. ایماندار تھے مگر ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، مانو جھوٹی گواہی دے دی. تو دو طرح سے جھوٹی گواہی ہوتی ہے. توجہ رہے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. دو طرح سے جھوٹی گواہی ہوتی ہے، یا لالچ میں یا خوف میں، یا لالچ میں یا خوف میں. علی کے علاوہ کوئی گواہی نہیں دے سکتا رسول کی. سب سے معتبر گواہی اگر کوئی ہے تو علی کی گواہی ہے، کیونکہ جب اللہ کی گواہی کا معاملہ آیا، کاش بچوں تک بات پہنچ جائے، کاش جوانوں تک بات پہنچ جائے. نبوت کی گواہی نہیں دیتے، رسالت کی گواہی نہیں دیتے، اعلان نبوت کی گواہی دیتے، اعلان رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اگر رسول اللہ نہ کہتے کہ میں رسول ہوں تو کیا تب بھی ہم گواہی دیتے؟ اگر رسول اللہ نہ کہتے کہ میں نبی ہوں تو کہ تب بھی ہم گواہی دیتے؟ نہیں، جب انہی نے کہا کہ میں رسول ہوں تب ہم نے گواہی دی کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں. جب انہی نے کہا کہ میں نبی ہوں تب ہم نے گواہی دی کہ آپ نبی ہیں. مثال پیش کر دوں تاکہ چھوٹے بچوں پر بھی بات واضح ہو جائے. ایک صاحب میں اور کسی صاحب میں آپس میں کسی مکان کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا، اور ایک صاحب کہتے تھے کہ میرا مکان ہے، دوسرے صاحب کہتے تھے میرا مکان ہے. تو ایک صاحب ان میں جو آپس میں اختلاف تھا، اس میں ایک صاحب سے میری دوستی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف سے گواہی دے دیجیے چل کر کہ یہ میرا مکان ہے. اور میں نے بھی دوستی میں آ کر کہا کہ ہاں چلیے میں عدالت میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کا مکان ہے. میں وہاں پہنچ گیا گواہی دینے کے لیے. جج نے پوچھا کہ آپ کو کوئی گواہ ہے کہ مکان آپ کا ہے؟ انہوں نے میرے کو سامنے پیش کر دیا کہ یہ میرے گواہ ہے. تو جج نے اس سے جرا کرنا شروع کیا، سوال کرنا شروع کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا یہ مکان انہیں آپ کے سامنے خریدا؟ کہ مکان آپ کے سامنے انہیں خریدا؟ کہا میں نے میرے سامنے تو نہیں خریدا. کیا آپ کے سامنے وراثت میں یہ مکان ان کو ملا؟ کہا نہیں میرے سامنے تو وراثت میں نہیں ملا. کسی نے بطور تحفہ اور ہبہ آپ کے سامنے ان کو یہ مکان دیا؟ کہا نہیں میرے سامنے نہ کسی نے ہبہ کیا نہ تحفہ دیا. پھر آپ کیسے گواہ بن گئے؟ پھر آپ کیسے گواہ بن گئے یہ مکان ان کا ہے؟ تو میں کہوں گا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مکان ہے، اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں یہ ان کا مکان ہے. تو کیا یہ گواہی مانی جائے گی؟ کیا یہ گواہی مانی جائے گی؟ گواہی نہیں مانی جائے گی.
تمہارے سامنے مکان دیا گیا ہو تو گواہ بنو، تمہارے سامنے کسی نے تحفہ دیا ہو تو گواہ بنو، تمہارے سامنے کسی کے سامنے خریدا ہو تو گواہ بنو۔ نہ سامنے خریدا، نہ سامنے وراثت میں ملا، نہ سامنے کسی نے تحفہ دیا، انہی نے کہا کہ میرا ہے تو میں نے بھی کہہ دیا ان کا ہے۔ یہ بتاؤ کس کے سامنے رسالت ملی؟ ارے کس کے سامنے نبوت ملی؟ جب اعلان رسالت ہوا تبھی تو ہم نے کہا کہ رسول ہے، جب اعلان نبوت ہوا تبھی تو ہم نے کہا کہ نبی ہے۔ تب نبوت سامنے ملی، نہ رسالت سامنے ملی، گواہ وہی بن سکتا۔ امام کا زندہ رہنا گوارا نہیں تھا، سازش کی جاتی ہے، سازش کی گئی، اور سازش سے بچنے کی، دیکھیے وہی بنی امیہ والی حرکتیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ سازش سے بچنے کے لیے پلاننگ پوری کی گئی، 3 لوگوں کو ہائر کیا گیا، 3 لوگوں کو ہائر کیا گیا کہ جیسے ایڈمنسٹریشن ان کو ہائر کرتا ہے اسی طرح سے ان کو بھی اس نے بھی ہائر کیا۔ ہائر کر کے ایک کو یہ طے ہوا کہ تم عمرو عاص پر حملہ کرنا ہے، تمہیں ایک سے طے کیا کہ تمہیں معاویہ پر حملہ کرنا ہے، اور جو اصل قاتل تھا وہ ابن ملجم، کہ دیکھو تمہیں علی کا قتل کرنا ہے، تمہیں علی کا قتل کرنا ہے، تاکہ یہ کوئی کہے کہ انہی نے قتل کروایا تو یہ کہہ سکے ارے ہم پر بھی تو حملہ ہوا تھا، مگر ایسی ترکیب ہو کہ ہم بچ جائیں، ایسی ترکیب ہو کہ بچ جائیں۔ دیکھ لیجئے ہسٹری جا کر، ایک ایک لفظ ہسٹری سے دیکھ لیجئے، آپ لیکن میں پڑھ رہا ہوں، ایک شخص جو عمرو عاص کے لیے تھا تو جس دن اس کو آنا تھا ایک ہی دن بھائی 19 کی صبح تھی جب یہ تینوں کو کام کرنا تھا، تینوں آدمیوں کو کام کرنا تھا۔ یہ ابن ملجم یہاں آیا تھا کوفے میں، وہ عمرو عاص کے پاس گیا تھا، اور یہ وہ وہاں پر معاویہ کے پاس گیا تھا۔ اس کے بعد عمرو عاص اس دن صبح کی نماز پڑھانے نہیں آیا، بیمار بن گیا، وہ بچ گیا۔ دوسرے نے جس کو کہا گیا تھا کہ تمہیں معاویہ پر حملہ کرنا ہے، اس نے جو تلوار چلائی جو اس طرح سے چلائی کہ محراب پر لگی اور یہ بچ گئے۔ کہا کہ وہ تو بائی چانس محراب پر لگ گئی تھی، اگر لگ جاتی تو میں مر جاتا، لیکن وہ پہلے سے پرانی تھی، تو ایک ایسا اناڑی تلوار چلانے والا تھا کہ سامنے وہ تھے ان کے ہی نہیں، تاکہ مسجد کے محراب پر تلوار لگی، لیکن اصل قتل علی کا کروانا تھا، شہید ان کو کرنا تھا۔ لہذا ابن ملجم کو تیار کیا گیا اور 1000 دینار کا زہر خرید کر ابن ملجم کو دیا گیا کہ تلوار کو بجھا لا اسے، اور 1000 دینار کا عرب کا تیز ترین زہر تھا کہ جس سے ابن ملجم نے تلوار بجھائی تھی، مولا عالم نماز میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی پر وار کیا جائے تو اوپر سے جب وار ہوتا ہے تو جتنی اوپر کے وار میں طاقت ہوتی ہے ویسا وہ وار لگتا ہے، لیکن اگر نیچے سے کوئی جسم اٹھ رہا ہو اور اوپر سے وار ہو رہا ہو تو طاقت دگنی ہو جاتی ہے، پھر وار میں دوہری طاقت ہو جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے ابن ملجم کی تلوار گر رہی تھی، مولا علی کا سر سجدے سے اٹھ رہا